امریکہ اور مغربی دفاعی اتحاد نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان سے جس نئی گیم کا آغاز ہوا ہے اس کا پہلا مظاہرہ کل افغانستان میں دیکھا گیا ہے۔ افغانستان میں قندوز کے مقام پر خان آباد کی مسجد غزر سیاہ آباد میں جمعے کی نماز میں جو دھماکہ ہوا اس میں 100 کے قریب لوگ مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اس دھماکے کی ذمہ داری داعش خراسان نے ذمہ داری یہ قبول کر لی ہے۔ یہ دہشت گرد تنظیم داعش خراسان، اس کو بیرونی طاقتیں، بیرونی تنظیم، بیرونی خفیہ ایجنسیاں اس کو فائنانس کرتی ہیں اور ان کے پیچھے را بھی ہے، CIA بھی ہے اور دیگر اسرائیلی ایجنسیز بھی ہیں۔ اس کو منظم کیا جا رہا ہے نئے سرے سے افغانستان کے اندر طالبان کے خلاف اور مسلمان قوتوں کے خلاف۔ یہ تمام کیا دھرا ان لوگوں کا ہے جو لوگ پسند نہیں کرتے کہ افغانستان میں طالبان نے حکومت بنائی ہے اور طالبان امریکہ کو ہرا کر ایک بار پھر اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو مغرب میں کیا ہو رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری ہے 7 تاریخ کی اس مہینے کی۔ اس کی ہیڈنگ ہے کیپچرڈ کل اور کمپرومائز CIA ایڈمٹس ٹو لوزنگ ڈزنز آف انفارمنٹس۔ یہ سٹوری ہے جولین ای برنز کی اور ایڈم گولڈ مین کی۔ یہ انہوں نے ایک ایسی سٹوری چھاپی ہے جو کہ لنڈن کے ٹائمز میں بھی کیری کی ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ افغانستان میں جنگ کے دوران CIA نے جو اپنے انفارمنٹ یعنی مخبر جس کو کہہ لیجئے وہ جو رکھے تھے ان کو چائنا، رشیا اور پاکستان کے اندر یا تو غائب کروا دیا گیا ہے یا ان کو مار دیا گیا ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ یہ ایک ٹیبل سٹوری ہے، پلانٹ کی گئی ہے۔ اس سٹوری کے اندر بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، آپ سن لیجئے، میں کوٹ کرتا ہوں فارمر آفیشل کے حوالے سے۔ The collapse of the American-backed government in Afghanistan means that learning more about Pakistan's ties to the Taliban government and extremist organizations in the region is going to become ever more important. As a result, the pressure is once again on the CIA to build and maintain networks of informants in Pakistan, a country with a record of discovering and breaking those networks. یعنی اس کے بعد امریکہ نے اب پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر نئے مخبر پیدا کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر NGOs کو بھی استعمال کیا جائے گا، سیاسی لوگوں کو بھی استعمال کیا جائے گا، پڑھے لکھے لوگوں کو، دانشوروں کو، جرنلسٹوں کو بھی استعمال کیا جائے گا، ان کو ایجنٹ بنایا جائے گا، ان کو ٹریننگ کے بہانے امریکہ بلایا جائے گا اور پھر ان کو پلانٹ کیا جائے گا پاکستان کے اندر۔ یہ CIA کا نیا نیٹ ورک ہے جو پاکستان میں بچھایا جا رہا ہے۔ اس سے ہمارے سیکورٹی کے اداروں کو، ہمارے قومی اداروں کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت CIA جو ہے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے افغانستان میں ہر وہ کام کر گزرے گا کہ جس سے وہ دوبارہ اس خطے کے اندر اپنی بالادستی قائم کرے۔ اب دیکھ لیجئے کہ اب افغانستان سے یہ فوجیں نکل گئی ہیں، لیکن امریکہ کا پورا ارادہ یہی ہے کہ وہ خطے کے اندر اپنی موجودگی برقرار رکھے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس علاقے میں وہ بدامنی پھیلائے گا، ٹیررزم پھیلائے گا۔ اس کے لیے وہ انڈیا کو بھی یوز کرے گا، را کو بھی یوز کرے گا، اور CIA بھرپور طریقے سے اس علاقے کے اندر اپنی موجودگی کو برقرار رکھے گی، جس کے لیے پاکستان کے اندر ہمارے دانشوروں کو اور میڈیا کو خاص طور پر ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ یہ قومی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمارا میڈیا ایک بڑا ہتھیار استعمال کر سکتا ہے اس کے بارے میں، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے میڈیا کے اندر ایسے ایلیمنٹ موجود ہیں جو امریکہ نواز ہیں۔ ہمیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ احتیاط کیجیے۔